کا لون جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑی سر حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے ڈیلیگیشن نے، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ملا جاتا. تو سب سے پہلے اس پہ ہی بات کرتے ہیں. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے عمران خان سے کیوں ملاقات کی گئی ہے؟ دیکھیے، دو تین باتیں ہیں. مطلب پاکستان کے آئی ایم ایف کے اس ڈیل میں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہیں، اور بھی دنیا میں جب کبھی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو کوئی تھوڑی بہت وہ لوگ ملتے ہیں. لیکن میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ عمران خان کو اصل میں تو امریکہ کی ایک طرح سے حمایت حاصل ہے. وہ بھلے سے کہتے رہے کہ یہ امریکی سائفر ہے اور یہ سب کچھ ہے. وہ چین کے ایشوز کے حوالے سے عمران خان کو آئی ایم ایف کی بھی امریکن آشیرواد بھی حاصل ہے. میں اس کو غلط رنگ سے پیش نہیں کرتا، یہ ایک جیو پالیٹکس ہے. بیکاز عمران خان نے سی پیک کو پیک کیا تھا، یعنی آلموسٹ بند کر دیا تھا. یہی آئی ایم ایف چاہتا تھا، یہی امریکہ بھی چاہتا تھا. اب میں اس بحث میں بھی نہیں پڑتا کہ چین صحیح تھا، امریکہ غلط تھا، یا امریکہ صحیح تھا، چین غلط تھا. میری اگر اپنی اوپینین آپ نے تو شاید عمران خان کا وہ سٹیپ کوئی بہت غلط سٹیپ نہیں تھا جو انہوں نے آئی ایم ایف کو لسٹ دی چین کے ساتھ معاہدوں کی. چونکہ چین کے ساتھ پھنسنا بھی پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ بڑی کمپلیکس ایشوز ہے. امریکہ کے بھی اپنے انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. امریکہ نے بھلے سے پاکستان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر دیا، مگر پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی نا، عوام کا بھلا تو نہیں ہوا نا اس پیسے سے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو امریکہ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے سپورٹر ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور اسپیشلی جب ہم امریکہ، کینیڈا اور دوسرے یورپین ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی دیکھتے ہیں تو عمران خان کی بہت بگ سپورٹ ہے ابھی بھی. میں کل ہی ایک ایونٹ میں تھا تو مجھے وہاں پہ بھی کوئی 300-400 لوگوں کو میں نے آبزرو کیا، تو وہ بھی آلموسٹ فل سپورٹر ہیں. تو امریکہ کو اس حقیقت کا پتہ ہے، تو امریکہ اپنے کارڈ کھیلتا رہتا ہے. تو انہوں نے 2-3 آپٹکس کے لیے عمران خان سے میٹنگ کی. ایک تو وہ دکھانا چاہتے تھے پاکستانیوں کو کہ بھئی ہم عمران کو ابھی بھی انڈورس کرتے ہیں. دوسرا وہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی پاکستان میں ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ہم ان کو اپنے مطابق واچ کریں گے. یہ بھی ایک فیکٹر تھا. تیسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ ایک اسٹرانگ پارٹی تو ابھی بھی ہے، بھلے سے ان کے لیڈر توڑ دیے جائیں ان سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. تو اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل سٹیج ہے وہ لگا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران کوئی ہمیشہ کے لیے چلے گئے. یہاں پر پیپلز پارٹی والے آئے، ہمیشہ کے لیے لگتا تھا چلے گئے ہیں، پھر وہ آ گئے. مسلم لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا ڈیورنگ دا پاسٹ 20 ایئرس ہم سب نے دیکھا. مشرف کے زمانے سے 2 بار آئے گئے، اب پھر آ رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کھلاڑی ہیں، کبھی یہ کھیل سے باہر کیے جاتے ہیں پھر یہ آ جاتے ہیں. تو عمران خان بھی اسی طرح کے ہیں. تو امریکہ نے اپنے آپٹکس بھی دکھائے. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سٹنگ سرکار ہے، کیا وہ اس قابل اور اس لائق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیلیور کرنے کے قابل پیش کر سکیں. اگر یہ اسٹرانگ طریقے سے آگے آتی ہے یہ سرکار یا اسٹیبلشمنٹ، اگرچہ یہ سرکار تو جانے والی ہے، تو پھر امریکن ذہن پہ بھی زیادہ توجہ دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان سے ملنا، آئی ایم ایف کے ڈیلیگیٹس کا اور ورچوئل بھی بات کروانا، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ عمران خان از اسٹل اے پلیئر، اور وہ مطلب کہیں جانے والی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جیل ہی جائیں گے نا. تو وہ تو لیڈر جاتے ہیں آتے ہیں، یہ ذرا جیل جانے سے ڈرتے ہیں. تو اب میرا خیال ذہنی طور پر یہ بھی تیار ہو رہے ہیں کہ بھئی اب مجھے جانا ہی پڑے گا، جیسا کہ دکھ رہا ہے اس وقت. لیکن عمران خان کی جو سپورٹ ہے فرینکلی پبلک میں، وہ کہیں نہیں جائے گی. اور فرینکلی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لمبی بحث ہو جائے گی کہ وہ پبلک ان کو سپورٹ کیوں کرتی ہے. بہرحال وہ کرتی ہے.
لیکن سر اتنی سپورٹ تو پبلک کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میرے خیال ہے ہوتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی بالکل سے ایسا نہیں ہوتا کہ سب لوگ انہیں چھوڑ دیں. جب برا وقت آتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن سر ایک چیز ہمیشہ آپ نے بھی کہی اور لوگوں نے بھی کہی کہ امریکہ جو ہے وہ سی پیک سے اتنا خوش نہیں ہے, اور عمران خان نے سی پیک کو اس لیے تھوڑا بند کرنے کی کوشش کی تھی. آخر امریکہ کو سی پیک سے پرابلم کیا ہے؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس کو جو ہے وہ بند کروانا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کو سی پیک سے یہ پرابلم ہے کہ وہ چائنیز کو بہت کھلا رستہ نہیں دینا چاہتے. سی پیک بنیادی طور پر ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا, چائنا اکنامک پاکستان جو بھی وہ ہے مجھے اس کا کوریڈور. کوریڈور, تو وہ مطلب وہ کوریڈور ہے نا, تو وہ یہ کوریڈور نہیں چاہتے. حالانکہ چائنیز کو ہی امریکہ نے جہاں چائنا آج اس وقت ہے بلڈ کیا انڈائریکٹلی, ان کی چیزیں لے لے کے اور ان کے ساتھ بڑے ہیوج والیوم پہ بزنس کر کے, امریکنز نے بھی یورپ نے بھی. لیکن اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے چین. تو یہ انہیں کوئی 7-8 سال سے اب یہ اس بات کی ریئلائزیشن شدت سے ہو رہی ہے. تو اب وہ چائنا کو جہاں جہاں بھی کنٹین کرنا چاہیں گے کر رہے ہیں. افریقہ میں بھی انہوں نے کسی حد تک کیا, شری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پہ بھی وہ ان کا یہی انٹرسٹ ہے کہ بھئی یہ نہ ہو. بھارت کا بھی اعتراض ہے سی پیک پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ڈسپیوٹڈ کشمیر کے حصوں سے اور گلگت بلتستان کے حصوں سے ہوتا ہوا وہ کوریڈور آ رہا ہے, تو آج کل بھارت اور امریکہ بھی اسٹریٹجیکلی بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن بھارت کو بھی ایک طرف رکھیے, امریکہ اٹسیلف جو آپ نے پوچھا کہ امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہے, کیوں چاہتا ہے کہ سی پیک بند ہو, تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ بھئی یہ کوریڈور جو ان کا ہے اس سے چائنیز انٹرسٹ بہت آگے جائیں گے اور ہمارے انٹرسٹ خراب ہوں گے. ایک نمبر دو, ان کو یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا مطلب پاکستان میں پاکستانی سمجھتے کہ بہت ہی جو ہے نا ہماری جو جیو پالیٹکس ہے یا جو جیو اسٹریٹجک جو ہماری پوزیشن ہے بڑی اسٹرانگ ہے. اب ایسی بات نہیں رہی, لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ حقیقت بھی ہے کہ چائنیز نہیں مطلب امریکن نہیں چاہتے کہ ہم آئی ایم ایف کے ذریعے یا اپنا دوسرے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذرائع سے پاکستان کو پیسہ بھی دیں اور پاکستان چائنیز ہاتھوں میں بھی کھیلے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو. اگرچہ پاکستان کی امدادیں بند ہوئی ہیں امریکہ سے, لیکن پھر بھی انڈائریکٹ بہت قسم کی سپورٹ چلتی ہے. F-16 پاکستان کے پاس ہے امریکہ کے, ان کی مینٹیننس کے ہی ملینز اینڈ ملینز ڈالر سال کا خرچہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی ہم نے پچھلے سال سنا تھا کہ انہوں نے تو لون بھی دیا تھا ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان کی کسی طرح بھی مدد کریں اور پھر پاکستان جو ہے وہ امریکہ چین کی جولی میں بیٹھا ہوا. تو ان کا یہ پرابلم ہے بیکاز یہ جو سی پیک ہے جو چائنا اکنامک پاکستان کوریڈور ہے, تو یہ آف کورس ایک راہداری ہے, ایک رستہ ہے جو چائنا کو لیوریج دے گا اپنے ٹریڈ کے لیے, اپنی ایکسیس کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو آف کورس امریکہ would not like it. تو یہی سب سے بڑا فیکٹر ہے. لیکن سر اس میں تو اب ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں ان کا بھی سنا ہے کہ وہ آ کے ملیں گی, جس میں ایران کا نام بھی لیا جا رہا ہے, افغانستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے, بلکہ کچھ دن پہلے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے انڈیا کا بھی کہا ہے کہ اگر انڈیا چاہے تو انڈیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن خیر کہاں تک ہوتے ہیں یا نہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن سر انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے پرائم منسٹر جو ہیں پی ایم مودی جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں, کافی سکسیزفل وزٹ ہوتا ہے اور جس طرح سے انہیں ویلکم کیا گیا. ابھی اسی طریقے سے فرانس کا بھی ہے, ان کا وزٹ رہتا ہے جو وہ کریں گے اور اس کے لیے بھی کافی شور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر کینیڈا جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ خالصتان کے لوگ اچانک سے نکل کر آ گئے اور بڑا ہنگامہ ہے, بلکہ ایک کو تو بڑا ڈھونڈا بھی جا رہا ہے. تو ان کا جو لیڈر ہے, مگر سر یہ بار بار کچھ ٹائم کے بعد بڑا اسٹرانگلی اس قسم کی حرکتیں یا اس قسم کی موومنٹس جو ہیں وہ کینیڈا سے شروع ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں آپ نے خالصتان. کہی جی جی, میں ان جی سب کا ون بائی ون جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں.
پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سی پیک میں تو اب دوسرے دیش بھی شامل ہو رہے ہیں، تو ایران اور اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہ کون سے امریکہ ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے؟ تو اگر مطلب ایران بھی شامل ہو رہا تو امریکہ کا الرٹ لیول اور بڑھے گا۔ افغانستان کی جو اس وقت کی رجیم ہے وہ بھی اب شامل ہو رہی ہے۔ آج تو ہم نے یہاں تک خبر دیکھی کہ کوئی تیل بھی تھوڑا بہت نکلنا شروع ہو گیا افغانستان سے۔ اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، چائنیز کی مدد سے وہ تیل شروع ہوا تو ظاہر ہے امریکہ کا کنسرن اور بڑھے گا۔ اور وہ ہے اب بھارت کو تو شروع دن سے ہی سی پیک جب آصف علی زرداری کے زمانے میں شروع ہوا تھا، جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو تب سے ہی بھارت کو وہ دعوت دی جا رہی ہے۔ بھارت کو تو ہر کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلیں، آپ ہمارے ساتھ یہ بھی کریں، تو اب وہ دعوت دینے میں تو کوئی روک نہیں سکتا نا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو وہ تو آف کورس ان کی طرف سے تو کوئی جواب بھی نہیں آتا۔ دے ڈونٹ ایون انڈینز ڈونٹ ایون کنسیڈر۔ تو یہ ساری سچویشن اپنی جگہ پہ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔